بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا، اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بہت سارے احسانات کیے۔ ان عظیم احسانات میں سے ایک ایسے نبی کو ہمارے پاس بھیجا گیا جو نبی رہتی دنیا تک کے لیے آخری نبی بن کر رہ گئے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین یعنی ساری جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کا چلنا، آپ کا تعامل کرنا، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، عورت ہو، بچے ہوں، یہاں تک کہ جمادات اور جانور کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر کسی کے لیے عام تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زبان سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کسی کردار سے کوئی مایوس ہو جائے، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اللہ گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ نے جو آپ کے دل میں رحمت رکھی ہے اسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نرم ہیں۔ آپ کا لوگوں کے لیے رحمت کا دکھانا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے آپ کو دیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اگر سخت زبان ہوتے، مزاج کے تیز ہوتے، تو یہ جو ارد گرد اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ کبھی آپ کے پاس نہ ہوتے۔
یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت سے بھرپور تھی. آپ نے زندگی بھر رحمت کا پیغام دیا اور اسی پیغام کو ضروری ہے کہ مسلمان دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تم میں سے ہر شخص کے لیے نمونہ ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا پیغام کسے دیا؟ اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رحمت کے پیغام کو غیر مسلموں تک باقی رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رحمت کے پیغام کو غیر مسلموں کو بھی دیا، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوتے، چاہے آپ کے کنبے قبیلے واتے ہوتے، یہاں تک کہ ہر وہ انسان جو دنیا میں سانس لیتا تھا اللہ کے نبی ان سب کے لیے رحمت ہوا کرتے. آج جب ہم دور حاضر کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. ایک وقت تھا کہ یہ داڑیاں، یہ سفید لباس، یہ ٹوپیاں رحمت کی علامت سمجھی جاتی تھی، لیکن آج لوگوں نے اس ظاہری شباہت کو ایسا بنا کر پیش کیا، اسلام کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کر دیا کہ اپنے تو اپنے، غیر ہر کوئی ہم سے ڈرنے لگ گیا ہے. ایسے وقت میں یاد رکھیں کہ ماحول کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو جائے، وقت وہ آ جائے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دور بھاگ جائیں، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات غالب ہے، اور اللہ کی ذات ہی غالب ہو کر رہے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا تو حضرت موسیٰ گھبرائے تھے. حضرت موسیٰ کے اندر ڈر پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ جائیں دعوت کا کام کریں، آپ جائیں دعوت کا کام کریں اور مایوس نہ ہو. والعاقبۃ للمتقین، اور آپ اس بات کو جان لیں کہ معاملہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو جائے، فیصلہ ہمیشہ متقیوں کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے، فیصلہ ہمیشہ متقیوں کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. آج دور حاضر کے اندر جس طرح مسلمان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، خاص کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کے ذریعے پھیلا ہے، مسلمان دوسروں کو قتل کرنا پسند کرتے ہیں، دوسروں کے مال پر، دوسروں کے جسموں پر یہ قدم رکھ کر ہی آگے بڑھے ہیں. جائیں ایسے لوگوں سے پوچھیں کیا آپ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے؟ جس نبی نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اس نبی کی زندگی سے کوئی ایسے مثال لا کر دکھاؤ کہ اللہ کے نبی نے کسی غیر کا حق بھی مارا ہو، کسی غیر کے ساتھ بد زبانی بھی کی ہو، یا کسی غیر کو تانا و تشنے کا ذریعہ بھی بنایا ہو. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کے حقوں کو بانٹ دیا ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حق کو ادا کرے، چاہے وہ حق کسی مسلمان کا ہو یا کسی غیر مسلمان کا ہو. اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، نہ کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ درست ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنے دل میں کسی قسم کا اختیار بھی رکھیں. آپ اپنے دل میں سوچیں کہ یہ کرے تو بہتر ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے موجود ہے. ہمیں اس تک کی اجازت نہیں دی گئی. برادران اسلام، اگر گفتگو کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غیر مسلمانوں کے ساتھ، چاہے وہ مشرکین ہو، یہود و نصارہ ہو، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیسی انسانیت کا پیغام دیا اور آپ نے کیسی رحمت ان کے ساتھ دکھائی. سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی دینی اعتبار سے چیز یہ ہے کہ اسلام نے دین کے مسئلے میں کبھی کسی پر زبردستی نہیں کی. کبھی بھی کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کرنے، اسلام کی تعلیمات کو ماننے کے لیے فورس نہیں کیا گیا. خود قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے مسئلے میں یعنی اللہ کے مسئلے میں کوئی زبردستی نہیں، بلکہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا افانت تکرہ الناس حتی یکون مؤمنین، اے اللہ کے نبی کیا آپ لوگوں پر زبردستی کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کیا آپ لوگوں کو اس قدر مجبور کرتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول، ایک ایک فعل پر نگرانی رکھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی. برادران اسلام، آپ دیکھیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کے گرجا گھر نہیں تھے؟ کیا مسلمانوں کی حکومت اس وقت نہیں تھی؟ کیا اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا گرجا گھر گرایا؟ کیا اللہ کے نبی کسی یہود یا نصارہ کے معبود جہاں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے گھروں کو نقصان پہنچایا؟ ہرگز نہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں، اور
اور اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے، تب بھی ان کے گرجا گھر ویسے ہی محفوظ تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ محفوظ تھے۔ ان کے گھر میں وہ لوگ عبادت کیا کرتے، بات الگ ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اسلام نے کبھی انہیں روکا نہیں۔ وہ شنک بجایا کرتے، طقوس جسے کہتے ہیں اپنی دینی شعائر کو ادا کرتے، اسلام نے کبھی انہیں منع نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی آتا، اللہ کے نبی اسلام کو پیش کرتے، اگر وہ انکار کر دیتا تو اللہ کے نبی دوبارہ اس کے سامنے اس بات کو ذکر بھی نہیں کرتے۔ التنوخی، ہرقل بادشاہ کے جانب سے ایک پیغمبر آتا ہے، ہرقل بادشاہ کے جانب سے ایک میسنجر آتا ہے، وہ پیغام لے کر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا۔ اللہ کے رسول نے خط بھیجا تھا، ہرقل بادشاہ نے خط لوٹا کر بھیجا، تو التنوخی جو شخص کا نام تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت اللہ کے رسول خیبر کے میدان میں تھے، آیا، اس نے اپنے بادشاہ کا پیغام پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ هل لك في الاسلام الحنفیۃ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا اپنے باپ ابراہیم کے تعلق سے تھوڑا بھی ایمان ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم کس دین پر تھے، کیا اس دین کو تم بھی مانتے ہو؟ لہذا گویا اللہ کے نبی نے انڈائریکٹلی اسلام کو اس پر پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے اس کا پیغام دیکھا، اللہ کے نبی نے اس پر اسلام کو پیش کیا۔ وہ انسان چالاک تھا، التنوخی سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے نبی مجھے اسلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو وہ کہتا انی رسول قوم وعلی دین قوم، فوراً کہتا ہے کہ میں اپنے قوم کی جانب سے ایک میسنجر ہوں اور میں اپنی قوم کے دین پر ہوں، میں اس دین کو بدلنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اشارے میں کہا اور یہ انسان اشارے میں ہی جواب دے کر کہتا ہے کہ نہیں، میرا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہنے لگے اور قرآن کی آیت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اگرچہ آپ رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، تب بھی آپ چاہ کر بھی کسی انسان کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کہی۔ ایسے کتنے غیر مسلم اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی دین کو پیش کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے کبھی دین کے مسئلے میں کبھی کوئی زبردستی نہیں کی۔ برادران اسلام، بلکہ کتنے یہود و نصارہ ایسے تھے جو اپنے فیصلے اللہ کے رسول کے پاس لے کر آتے۔ اللہ کے نبی کہتے کہ جاؤ تمہاری کتابوں میں دیکھو، جس دین کے تم ماننے والے ہو ان میں جاؤ اور اپنا فیصلہ تلاش کرو۔ تو اللہ کے نبی قرآن سے ان کا فیصلہ کرنے کے بجائے ان کی کتابوں کی طرف انہیں حوالہ کرتے کہ جس دین کو تم مانتے ہو، جس دین کے تم دعوے دار ہو، اس دین کے اندر جا کر دیکھو کہ تمہارے تعلق سے کیا کیا باتیں یا اس جرم کے تعلق سے کیا کیا باتیں رکھی ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قصہ مشہور ہے، زنا کے حد کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ اپنی کتاب کے اندر دیکھو کہ اس کے تعلق سے کیا۔ برادران اسلام، اگر اجتماعی طور پر، سوشل طور پر دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسے تعامل کیا، سب سے پہلی چیز جان لیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو سب سے پہلے وہ ایک انسان ہے، ایک ایسا انسان ہے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا اس کی انسانیت کا خیال کر کے پیار، محبت اور جو بھائی چارگی ایک انسان کی ایک دوسرے انسان کے ساتھ ہونی چاہیے، اسلام اس کو باقی رکھتا ہے، اسلام اسے مٹاتا نہیں ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ غور کریں آیت پر کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو آپ کو ستاتا نہیں ہے، اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو نہ آپ پر ظلم کرتا ہے نہ آپ کو پریشان کرتا ہے، اور حکومت مسلمانوں کی ہے، حکومت مسلمانوں کی ہے، تب اللہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں اسلام حکم دیتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھی انصاف کا مسئلہ کرو، ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے کو پسند کرتا ہے۔ برادران اسلام، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ان تصویروں کو دیکھا جائے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تعامل کیا کرتے تھے، خصوصی طور پر اگر رشتہ دار، اگر کسی شخص کے رشتہ دار غیر مسلم ہے تو اسلام کبھی بھی یہ بات حکم نہیں دیتا کہ اگر آپ کے مسلمان، آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ قطع تعلق کریں، ان سے رشتے ناطے کو توڑ دیں، اگرچہ وہ اپنے دین پر ہیں لیکن ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ نام کی جگہ پر گوشت کو بانٹ رہے تھے، آپ کے پاس بہت سارا گوشت آیا تو اللہ کے نبی نے چھوٹے چھوٹے چند صحابہ کو جو کم عمر کے تھے ان کو لیا اور مقام جعرانہ پر اللہ کے نبی گوشت بانٹ
کاٹ رہے تھے, لوگ آتے گوشت لیتے. اسی دوران ایک عورت آئی, ایک بوڑھی عورت آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس عورت کو دیکھا, آپ نے اپنی چادر نکالی اور چادر کو زمین پر بچھایا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا. وہ عورت بیٹھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گوشت دیا. جب تک وہ عورت بیٹھی رہی, اللہ کے نبی ایسے ہی کھڑے رہے. اس کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے اٹھی اور واپس چلی گئی. تو صحابی رسول کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی, یہ عورت کون تھی جس کے ساتھ آپ نے ایسا معاملہ کیا جبکہ وہ عورت غیر مسلم تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا, یہ وہ میری ماں تھی جس نے زمانے جاہلیت میں مجھے دودھ پلایا تھا. یہ زمانے جاہلیت کی میری ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا, یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. آپ دیکھیں, گویا یہ آپ کی ایک رضائی ماں ہے اور یہ وہ ماں ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا, غیر مسلم ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کتنا پیارا تعامل اس عورت کے ساتھ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ انسانیت کا پیغام دیا کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن تمہیں ستاتے نہیں ہیں, تم پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں, تمہارے حق کو نہیں مارتے ہیں, تو ان کے ساتھ انصاف کیا کرو. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کے پاس آئی. کون؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی. آ کر کہتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں کافر ہے, میری ماں کافر ہے, بتائیے میں اس کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ اللہ کے نبی کہنے لگے, اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دے تو اس کی بات نہ ماننا, ورنہ اپنی والدہ کے ساتھ تم صلہ رحمی کرو. جس طرح اپنے مسلم ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہو, اسی طرح اپنی غیر مسلم ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر ماں کو دیتی ہو تو اسے بھی دو, اگر اچھی بات ان سے کرتی ہے تو ان سے بات بھی اچھی کرو. سبحان اللہ. اسلام نے رشتہ داروں کو یا رشتے کو, اسلام مسلمان اور غیر مسلم ہونے کی وجہ سے کاٹا نہیں بلکہ انہیں باقی رکھا. اگرچہ وہ مسلمانی اسلامی طور پر بھائی نہیں ہے مگر خونی طور پر ہیں, اسلام نے رشتوں کو باقی رکھا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافقین تھے, خاص کر عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ منافقوں کا سردار تھا اور یہ معمولی نہیں بلکہ عقیدے کے منافق تھے. ان کا ٹھکانہ پرماننٹلی جہنم ہے, گویا یوں سمجھے کہ اسلام سے باہر تھی. اللہ کے نبی نے ان کو جہنمی قرار دے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف سے انہیں جدا کیا؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ منافقوں کا سردار ہے, جہنم کے اندر سب سے نیچے گڑھے میں یہ جائے گا, لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس کے اس فعل کی وجہ سے اس کے ساتھ غیروں کا تعامل نہیں کیا. اس کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے, مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے, آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ کون ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول کو قتل کرتے. کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, اس کام کو کرنے کی مجھے اجازت دے, کیونکہ اگر کوئی غیر میرے باپ کو مارے گا تو میں کیسے پسند کروں گا کہ وہ انسان میری نگاہوں کے سامنے گھومے اور میں اس کو چھوڑ دوں. اگر کوئی مسلمان میرے باپ کو مارے گا تو ہو سکتا ہے مارے حمیت میں اس مسلمان کو میں مار دوں. اے اللہ کے نبی, بہتر ہے اس کام کو کرنے کا مجھے اجازت دے, مجھے میرے باپ کو مارنے کی اجازت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا, کہا کہ روک دیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تک تمہارا باپ زندہ رہے گا اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا, اور ہم بھی تمہارے باپ کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. سبحان اللہ. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول وہ تھا جس نے امت کے اندر فتنے پیدا کیے, صحابہ کو برا بلا کہا, بلکہ ایک میدان میں ایک جگہ اللہ کے نبی غزوے میں تھے, انصار اور مہاجر دونوں قبیلے کے بیچ میں لڑائی ہو گئی. لڑائی ہونے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا ہے کہ یہ مہاجر جب ہمارے پاس آئے تھے تو ننگے پیر ننگے سر اور محتاج تھے, آج ہمارا کھا کر ہمارے گھروں میں رہ کر ان کو اتنی طاقت آ گئی, آج ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ ہم عزت دار جب مدینہ پہنچیں گے ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اللہ کو اس کا یہ جملہ اتنا برا لگا کہ اللہ نے اس کے اس جملے کو قرآن میں جگہ دی, لنخرجن الاعز منها الاذل, کہ ہم عزت دار جب مدینہ پہنچیں گے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. حضرت عمر کھڑے ہو کر کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی اجازت دیں میں اس منافق کی گردن مار دوں, مسلمانوں میں اس طرح کا فتنہ مچاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ رہنے دو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعامل ایسے لوگوں کے تعلق سے جو فتنہ خور ہیں, ایسے لوگوں کے تعلق سے جو غیر مسلم ہیں, اللہ کے نبی نے ہمیشہ ان کے ساتھ رحمت کا تعامل کیا. اگر رشتہ دار کو دیکھیں, ماں باپ سے کم درجہ عام رشتہ داروں کو دیکھیں, اگر کسی کے رشتہ دار مسلمان غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اسلام ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے, اسلام ان کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا معاملہ دیتا ہے. غزوہ بدر کا موقع تھا, لڑائی ختم ہو گئی, مسلمان جیت گئے, 70 سے زیادہ قیدی مشرکین کے پکڑے گئے. اب ان قیدیوں کو لایا گیا. سیرت کا واقعہ ہے, سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا, سارے قیدیوں کو ایک جگہ
اکٹھا کر دیا۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ کون تھے؟ آپ کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بیڑیوں میں ان کو جکڑا گیا ہے، آپ کے دل میں رحم پیدا ہوا، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا۔ اب رات کا وقت ہوا، سونے کا وقت ہوا، سارے قیدیوں کو اسی طرح بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا۔ آپ کے چچا عباس کو کچھ زیادہ جکڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بار بار اپنی بیڑیوں کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ انہیں تکلیف ہو گئی، آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے۔ اللہ کے نبی خیمے میں جاتے باہر آتے، اللہ کے نبی خیمے میں جاتے باہر آتے۔ صحابہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی رات ہو گئی سو کیوں نہیں رہے، جبکہ آپ عشاء کے بعد گفتگو کرنا تک نہیں پسند کرتے، رات ہو گئی اللہ کے نبی اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ صحابی گئے، جا کر پوچھا تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تکلیف مجھے سونے نہیں دیتی، ان کی تکلیف مجھے سونے نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ان کی بیڑیوں کو آسان کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عباس بن عبد المطلب کی بیڑیوں کو آسان کر دیا گیا، ڈھیلا کر دیا گیا۔ یہ رحمت، یہ شفقت آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھی، اگرچہ وہ رشتہ دار غیر مسلمی کیوں نہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، مشرکین نے آپ کو ستایا، اتنا ستایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا دوبر کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی، ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دی۔ اب یہ مشرکین اس بد دعا کے زد میں آ گئے، قحط سالی آ گئی، اتنی قحط سالی آ گئی، نہ کھانے کا سامان میسر ہونے لگا، نہ پانی کا پینا میسر ہونے لگا، یہاں تک کہ قوم والے پریشان ہو گئے۔ تو ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آئے، یہ ابھی مسلمان نہیں تھے، ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ قوم کا کیا حال ہو گیا ہے۔ سارے مکہ والوں کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی اور یہ بد دعا کا اثر ہے، سب آپ کو سچا سمجھتے تھے، لیکن کچھ لوگ حمیت میں، کچھ لوگ عصبیت میں، اور کچھ لوگ اپنے پوزیشن کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ابو سفیان بھی ایک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں دیکھتے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والا پایا ہے، اپنوں کے دکھ و درد کو سمجھنے والا پایا ہے، اسی صلہ رحمی کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس مصیبت کو ہٹانے کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی صلہ رحمی کا واسطہ دیا جاتا، اللہ کے نبی پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیے اور کہا کہ اے اللہ میری قوم ایسی ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما، جو مصیبتیں ان پر آئیں اللہ تو ان مصیبتوں کو دور فرما۔ ابو سفیان غیر مسلم ہے، جن لوگوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہے، لیکن صلہ رحمی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وجہ سے کبھی اس صلہ رحمی کو پیچھے نہیں رکھا۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی زبانوں کا اعتبار کرتے، اللہ کے نبی فتح مکہ میں داخل ہوتے، مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10,000 سے زیادہ صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا تھا، جنہوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، سب کے سب تھے۔ اب اس میں اکثر غیر مسلم ڈر گئے، مشرکین ڈر گئے، آج تو فیصلہ ہو کر رہے گا، اللہ کے نبی کسی کو بخشیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی جگہ سے آپ کو بھگایا گیا تھا، آپ کے صحابہ کو مارا گیا تھا۔ اس وقت جو تھوڑے موڑے مسلمان مکہ کے اندر رہ گئے تھے، سارے ان مسلمانوں کے پاس گئے، ان میں سے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ام ہانی کے پاس ان کے رشتہ دار جاتے اور کہتے ہیں کہ آپ تو مسلمان ہو گئی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہوئے، آپ ہمیں حمایت کیجئے، آپ ہماری حفاظت کیجئے، آپ زبان دیجئے کہ ہمیں مسلمان نہیں مانیں گے، ہمارے قبیلے والوں کو مسلمان تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ام ہانی نے زبان دی اور کہا کہ میں تمہاری حفاظت کی گارنٹی لیتی ہوں، میں تمہاری حفاظت کی گارنٹی لیتی ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی 10,000 کی فوج لے کر مکہ میں داخل ہوتے، ام ہانی آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، سب غیر مسلم ہیں، اے اللہ کے نبی ان کو میں نے حمایت دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو ام ہانی نے حمایت دی، ہم مسلمانوں نے اسے حمایت دی، جسے ام ہانی نے کہا کہ وہ محفوظ ہے، ہم مسلمان اسے محفوظ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ رشتہ داری، یہ صلہ رحمی اگرچہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام نے اس صلہ رحمی کو باقی رکھا اور اخلاق کا پیمانہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ انسانیت کا پیغام نہیں تھا اور کیا تھا؟ یہ انسانیت کا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ برادران اسلام، آپ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ پڑوسی، آپ کے پڑوسی اگرچہ غیر مسلم ہو لیکن اگر وہ انسان ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انسان ہے، ہماری طرح کھاتے اور پیتے ہیں، ان کے اندر بھی احساس و جذبات ہے، اسلام ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر
کہا کہ خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا، وہ کون ہے جس کے مومن نہ ہونے کی گواہی آپ قسم کھا کر تین مرتبہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کے شر سے، اس کی زبان کی گندگی سے، اس کے کردار کی برائی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، اللہ کے نبی قسم کھا کے کہتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سارے محدثین کا اتفاق ہے یہاں پر اللہ کے نبی نے جس پڑوسی کا ذکر کیا اس میں مسلمان بھی آتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہر کوئی اس کے اندر آتا ہے۔ برادران السلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ان کے نوجوانوں کا ایک گروپ تھا، اکٹھا تھے، گھر کے باہر سب بیٹھ کر ایک بکری کو بھون رہے تھے، تو لہذا جب بکری کو بھونا گیا تو انہوں نے اس بکری میں ایک ران کا حصہ کاٹا اور کہا کہ لے جاؤ، یہ ہماری پڑوسی جو یہودی ہیں ان کو یہ بکری کا ران دے دو۔ جیسی کہا گیا، کہا سبحان اللہ، اللہ آپ کو ہدایت دے، یہ غیر مسلم ہے، کیا آپ ان کو یہ تحفہ دیں گے؟ کیا آپ ان کو یہ نعمت عطا کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اتنی وصیت کرتے تھے، ہمیں تو خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی پڑوسی کو جائیداد میں حصہ دینے کی بھی بات نہ کہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی تعلیمات، اتنا احسان پڑوسی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا اور تم اس بکری کی ران کے بارے میں پوچھتے ہو؟ لے جاؤ اور فوراً دے دو۔ یہ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی کی زندگی سے سیکھا کہ کس طرح غیر کے ساتھ تعامل کیا جائے اور انسانیت کا پیغام ان تک پہنچایا جائے تاکہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دین رحمت والا دین ہے، یہ دین کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، کسی کا پیسہ زبردستی کھانا حرام ہے۔ آپ بتائیے کسی مسلمان کو یہ تصور آ سکتا ہے کہ مسلمان کا پیسہ کھانا حرام ہے، غیر مسلم کا پیسہ کھا سکتے ہیں؟ کیا کوئی اس بات کا تصور بھی رکھتا ہے؟ آپ کے لیے مال حرام ہے تو مسلمان کا مال بھی حرام ہے، کسی غیر مسلمان کا بھی مال حرام ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کا حق نہیں مار سکتے، کسی غیر مسلم کا بھی حق نہیں مار سکتے۔ جس طرح آپ مسلم ماں اور بہنوں کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح غیر مسلم کی مائیں اور بہنیں بھی عزت کے حقدار ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر کی ماں اور بیٹی کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں اور اسلام یہ کہیں کہ وہ تو مسلمان نہیں، وہ تو غیر مسلم ہے۔ اس طرح کا تصور اسلام کے اندر کبھی پیشی نہیں کیا گیا۔ یہ انسانیت کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بلکہ اس صلہ رحمی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کی بھی اجازت دی تھی۔ اور اسلام کہتا ہے کہ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اللہ کہتا ہے کہ آج کے دن پر اللہ نے تمہارے لیے روزی کو حلال قرار دیا، اگر وہ روزی، اگر وہ کھانا غیر مسلم کے گھر سے بھی آئے وہ تمہارے لیے حلال ہے، پاک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہود و نصارہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہے تاکہ رشتہ دار، تاکہ تعلقات ان سے بن کر رہے، ان کا کھانا آپ کھا سکتے ہیں، اپنا کھانا انہیں کھلا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو بلا کر مہمان نوازی کی تھی۔ عدی بن حاتم مسلمان نہیں تھے، اہل کتاب میں سے تھے، اللہ کے نبی نے گھر میں ان کی مہمان نوازی کی۔ ایک عورت نے جو یہودی تھی آپ کو کھانے کی دعوت دی، اللہ کے نبی اس کی دعوت میں گئے، اس کے گھر میں گئے، جا کر کھانا کھایا۔ بعد میں یہ ہوا کہ اس عورت نے بکری میں زہر ملا دیا تھا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے اور ہمیں ایک واضح طور پر آئینہ دکھایا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا تعامل انسان کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ آپ پیار بھرا تعامل کرتے اور احترام بھرا تعامل کرتے، اسی طرح احترام والا تعامل اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرتے۔ کبھی آپ نے ان کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بدکلامی نہیں کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب ہرقل کے بادشاہ کو پیغام لکھا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں السلام من اتبع الہدی، کہتے ہیں کہ اللہ کی سلامتی اس انسان پر ہو جو ہدایت کو تسلیم کر لے۔ اللہ کی سلامتی بھیج رہے ہیں، غیر مسلم ہے، اہل کتاب میں سے، اللہ کے نبی کہتے ہیں السلام من اتبع الہدی، جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لے اس پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ پیار کرنے کا، یہ محبت جتانے کا کتنا پیارا اسلوب تھا۔ بلکہ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ بیٹھ کر تفسیر سنا رہے تھے، تفسیر بیان کر رہے تھے۔ دیکھیں کہ ایک انسان کے دل میں خیر کتنا ہونا چاہیے، ایک انسان کے دل میں اچھائی کتنی ہونی چاہیے کہ غیر کو غیر اس کے عقیدے کی بنیاد پر سمجھے، اسے غیر ایمان کی بنیاد پر سمجھے، نہ کہ بطور انسان ہونے کی وجہ سے اسے غیر سمجھے۔ حضرت ابن عباس بیٹھے تھے، تفسیر بیان کر رہے تھے، فرعون کا ذکر آیا تو ابن عباس کہتے ہیں لو قال لی فرعون بارک اللہ فیک لقلت وفیک، کہتے ہیں کہ اگر آج بھی فرعون زندہ ہوتا، فرعون اپنے ظلم کے ساتھ مسلمان بچوں کو قتل کر کے
عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کر کے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے فرعون نے تو اتنا بڑا جرم کیا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے ربوبیت کے اندر جس نے شرک کیا وہ فرعون تھا. کہتے ہیں کہ اتنے سارے ظلم زیادتی کے بعد آج بھی اگر فرعون زندہ ہوتا اور مجھ سے کہتا بارک اللہ کہ اللہ تجھ میں برکت دے, تو میں پلٹ کر کہتا اللہ تجھ میں بھی برکت دے. اس کے ظلم کی وجہ سے, اس کے اس زیادتی کی وجہ سے کبھی اس کے ساتھ میں بدتمیزی نہیں کرتا, ہم کلامی یا بد کلامی نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے ساتھ پیار سے گفتگو کرتا تو میں بھی اس کے ساتھ پیار سے گفتگو کرتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی بزرگ نبی موسیٰ اور ہارون سے کہا اذهبا فقولا له قولا لینا, جانا فرعون کے پاس جانا تو نرمی والی گفتگو کرنا, پیار والی گفتگو کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لائے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس کے سامنے پیدا ہو. یہودی نبی کی مجلس میں آیا کرتے, اللہ کے نبی اپنی بات کو رکھا کرتے. یہودی جان بوجھ کر مجلس میں چھینکا کرتے, کیونکہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان چھینکتے تو اللہ کے نبی یرحمک اللہ کہتے, تو اس دعا کو سننے کے لیے یہودی بھی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جان بوجھ کر چھینکتے اور کوشش کرتے کہ اللہ کے نبی یرحمک اللہ کہیں گے. لیکن اللہ کے نبی کہتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہارے بچوں کو اور تمہارے اہل خانہ کو سلامت رکھے. یہودی ہیں مجلس میں چھینک رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا تعامل کیا, اللہ کے نبی ان پر بھی ہدایت کی دعا کرتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت تھے. برادران اسلام, ایک مرتبہ واقعہ بڑا مشہور ہے. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, یہودیوں کی جماعت اللہ کے نبی کے پاس سے گزری, انہوں نے کہا السلام علیک, اللہ کے نبی پر کہا آپ پر موت واقع ہو جائے, آپ پر موت واقع ہو جائے. اللہ کے نبی کے ساتھ واضح طور پر بے حرمتی کی گئی. حضرت عائشہ کو غصہ آیا, حضرت عائشہ نے پلٹ کر جواب دیتے کہا کہ تم پر بھی موت واقع ہو, اللہ کی جانب سے تم پر لعنت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو روکا, کہا اے عائشہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی کہ آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سنا کہ انہوں نے کیا کہا. میں نے ان کا جواب دیتے کہا وعلیکم, تم نے اگر مجھ پر رحمت بھیجی یہ رحمت تم پر بھی ہو, اگر تم نے مجھ پر برائی بھیجی یہ برائی تم پر بھی ہو. اللہ کے نبی نے برائی کا جواب اتنا ہی دیا جتنا انہوں نے کیا, لیکن حضرت عائشہ نے بڑھ کر جواب دیا. تو اللہ کے نبی نے انہیں روکا اور کہا کہ اے عائشہ کب تم نے مجھے بد زبان پایا؟ ایک غیر بھی اگر میرے ساتھ بے حرمتی معاملہ کرے تو کب تم نے مجھے اس طرح پایا؟ برادران اسلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت تک کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی ان کا یہ بھی حق ادا کرتے ہیں. ابو طالب کا انتقال ہونے کا وقت آیا کہ اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے نہیں گئے. کیا ابو طالب غیر مسلم نہیں تھے؟ آپ کے چچا تھے لیکن غیر مسلم تھے. انتقال کا وقت آیا تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے گئے, اسلام کو پیش کیا. وہ بات الگ ہے کہ ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا. ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. کیا اللہ کے نبی اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے نہیں گئے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت تھی کہ آپ نے غیر مسلموں کی عیادت تک کو کیا ہے, اور یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. برادر اسلام, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جنازہ گزرتا ہے, اللہ کے نبی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی وہ یہودی کا جنازہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی وہ ایک یہودی ہے, یہودی مر گیا, اس کا جنازہ ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں الیست نفسا, کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کیا وہ سانس لینے والوں میں سے نہیں تھا؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم کسی جنازے کو دیکھو, اذا رأیتم الجنازہ فقوموا, جب کسی بھی جنازے کو دیکھو تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو, کیونکہ وہ اپنے معاملے کو طے کر کے چلا گیا, وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. جس طرح ایک زندے کا احترام کرنا ہے ایک مردے کا بھی احترام کرنا ہے. اللہ کے نبی ایک یہودی کے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر انسان ہے تو انسان کو ہمیشہ اپنی انسانیت کو باقی رکھنا چاہیے, اپنی رحمت کو, اپنی شفقت کو اگرچہ غیر مسلموں کے تعلق سے ہی کیوں نہ ہو اسے باقی رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ زکوٰۃ جو ایک مقدس چیز ہوتی ہے, اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی تالیف قلوب کے لیے ہم زکوٰۃ بھی اسے دے سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں جس کی وجہ سے خیر خواہی کرے, یہ غریبوں کا مسکینوں کا خیال کرے, لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے جو اسلام کی طرف متوجہ ہے تو ایسے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا. برادران اسلام, یہاں تک کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے کے لیے آتے, آپ کے قتل کے ارادے سے, صحابہ کو مارنے کی نیت سے آتے, اگر اللہ کے نبی کے پاس قیدی بن کر بھی آتے اللہ کے نبی ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتے. جیسے غزوہ بدر کا وقت تھا, غزوہ بدر کے وقت بہت سارے تقریباً 70 سے زیادہ مشرکین کافرین کیا ہے پکڑے گئے اور جنگ کے میدان میں ہارنے کے بعد بطور قیدی بن کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالاسارى خیرا, اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ جو قیدی تمہارے
तुम्हारे सामने मौजूद हैं, इनके साथ भलाई करो, इनके साथ अच्छाई का मुआमला करो। तो उसमें हजरत मुसाब बिन उमैर जो कि सहाबी थे, उनके भाई अबू अजीज बिन उमैर उसी बेड़ियों में से थे, उन कैदियों में से थे। मुसाब बिन उमैर के सगे भाई कैदियों में से हैं, बड़ा भाई क्या है मुसलमान है और छोटा गैर मुस्लिम है। जैसे ही हजरत मुसाब बिन उमैर लोगों को खाना देने के लिए आए तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इन कैदियों को भी खाना दिया जाए, इन कैदियों को खाना दिया जाए। अब या तो रोटी थी या तो खजूर थी। अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्तौसु बिल असारा खैरा, कि ये जो कैदी हैं इनके साथ तुम अच्छा मुआमला करना। सहाबा ने इस नसीहत को सुना। रोटी जो कि खाने की लायक चीज होती है, सहाबा ने वो रोटी उनको दिया। किसे दिया? सहाबा ने वो रोटी कैदियों को दिया जो गैर मुस्लिम है और बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। हजरत अबू अजीज बिन उमैर जो गैर मुसलमान थे कहते हैं कि सुभान अल्लाह कि इन लोगों ने रोटियां हमें दे दी और सूखे खजूर खुद खाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार भरा तामुल क्या इससे होना चाहिए। यही वजह थी कि जैसे ये मक्का पहुंचे, उनके साथ साइब बिन उबैद थे, ये दो बेड़ियों में कैद थे। अल्लाह के नबी ने इन दोनों को आजाद किया। नबी से लड़ने के लिए आए थे, लेकिन गज़वे बदर के अंदर अल्लाह के नबी की अखलाक देखे कि आपने कैदियों के साथ कैसा तामुल किया, ये दोनों मक्का जाकर मुसलमान हो गए। कहा कि जो नबी गैरों के साथ इतनी रहमत कर सकता है, वो अपनों पर कितना रहम करने वाला होगा। उस इंसान के दिल के अंदर अच्छाई कैसे होगी, ऐसे अच्छे इंसान के साथ आप बुरा करें तो कैसे। अबू अजीज बिन मुसअब और साइब बिन उबैद ये दोनों के दोनों मुसलमान हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहमत का पैगाम सबको दिया है। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे हुनैन में थे। अल्लाह के नबी गज़वे हुनैन में थे। गज़वे हुनैन में एक बड़ा लश्कर पकड़ा गया, बहुत सारी औरतें पकड़ी गई और बहुत सारे बच्चे क्या है कैदी बनकर अल्लाह के नबी के सामने आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले हवाज़िन के लोग आए, आकर कहते ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा काफिला आपसे लड़ते लड़ते हार चुका है, हमारा काफिला मुसलमानों से लड़ते हुए हार चुका है, हमारी ज्यादातर खवातीन आपके यहाँ पकड़ी गई हैं जो लौंडिया बन चुकी हैं, हमारे बच्चे गुलाम बनकर आपके पास पकड़े गए। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें आपकी वो माएँ भी हैं जिन्होंने आपको दूध पिलाया। ऐ अल्लाह के नबी उसी रहमत का मुतालबा करते हुए कहते आप इनको छोड़ दें, आप इन सबको बख्श दें। अल्लाह के नबी ने सहाबा की तरफ देखा, सहाबा से कहा कि बताओ क्या फैसला करना है इनका। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल जो फैसला कर दे हम सब मंजूर है। अल्लाह के नबी ने कहा कि सारी औरतों को छोड़ दिया जाए, सारे बच्चों को आजाद कर दिया जाए। यही वजह थी कि मालिक बिन औफ जो कबीले हवाजिन के बड़े सरदारों में से थे, जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, अल्लाह के नबी से सख्त नफरत करते थे, अल्लाह के नबी की ये रहमत जब उन्होंने देखी बिल्कुल मुतअस्सिर हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से ये मान गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे गैर थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन इसकी वजह से अल्लाह के नबी ने कभी उन पर जुल्म नहीं किया। सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा मशहूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पक्के यहाँ बनी हनीफ के बड़े सरदार थे, पकड़ कर लाए गए, गैर मुस्लिम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के एक मेंबर में उनको बांधा। 3 दिन तक अल्लाह के नबी रोज ये सवाल करते, ऐ सुमामा तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या मसला है। हजरत सुमामा बराबर उल्टा सीधा जवाब देते रहे। 3 दिन तक अल्लाह के नबी की अखलाक देखे। तीसरे दिन अल्लाह के नबी आकर कहते हैं कि सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। हजरत सुमामा को छोड़ा गया, गए अल्लाह के नबी के अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की बात है और आज से चंद दिन पहले की बात है। कहते हैं कि आज की बात है, आज से चंद दिन पहले की बात है। आज आपका चेहरा मेरे लिए नजदीक सबसे प्यारा है, जबकि यही चेहरा चंद दिन पहले मेरे नजदीक सबसे बुरा था। आपका दिन आज मेरे लिए सबसे प्यारा है, चंद दिन पहले ये आपका दिन सबसे मेरे नजदीक बुरा था। और फिर कहते हैं कि ये आपका शहर आज मुझे इतना महबूब है कि चंद दिन पहले इस शहर से मैं नफरत करता था। कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पूरा कबीला आपके साथ है, आप जो चाहे करे मैं आपके साथ हूं। सुमामा बिन उसाल वहां से निकलते हैं, बनी हनीफ अपने कबीले में जाते हैं और कहते हैं कि ये मक्का वाले अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, ये मक्का वाले अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, लिहाजा हमारे इस बनी हनीफ कबीले से जो गेहूं मक्का वालों को जाता है, आज से एक दाना गेहूं इन मुशरिकीन को नहीं जाएगा। सुमामा बिन उसाल ने मना कर दिया। अब यही गेहूं क्या है मक्का वाले खाया करते। मक्का वालों ने अल्लाह के नबी से दरखास्त की, आप देख रहे हैं कि मक्का वाले लड़ रहे हैं, जंगे बदर जंगे उहद जैसी बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो चुकी हैं, मक्का वाले उसके बाद भी अल्लाह के नबी से दरखास्त करते हैं कि सुमामा बिन उसाल ने हमारा खाना रोक दिया है, हमारा खाना रोक दिया है, ये मक्का के अंदर आपके अपने लोग हैं। अल्लाह के नबी आप नसीहत करते हैं कि वो खाने को ना रोके। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी से लड़ने वाले, आपके सहाबा को मारने वाले, आपसे दरखास्त की गई, अपने सुमामा बिन उसाल से कहा कि उनकी ग़िज़ा मत रोकना, उनका खाना मत रोकना। हजरत सुमामा बिन उसाल ने अल्लाह के नबी की बात मानी, जो गेहूं भेजा करते थे
پھر دوبارہ اس گیہوں کو جاری کرا دیا۔ سبحان اللہ، یہ انسانیت کا پیغام، اس طرح کا پیغام بتائیے تاریخ انسانیت کے اندر کسی اور شخص نے پیش کیا ہو؟ یقیناً یہ انسانیت کا پیغام اللہ کے رسول نے اس لیے پیش کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ضروری ہے اسی پیغام کو غیر مسلموں تک پہنچائیں۔ ان کے ذہنوں میں جو تصور ڈال کر رکھا گیا ہے کہ اسلام طاقت کی زور پر پھیلا ہے، اسلام لاشوں پر کھڑے ہو کر اپنے ممبر و مسجد بناتا ہے، یہ تصورات ان کے اپنے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جو تم لفاظیہ کرتے ہو اگر اس کی کوئی دلیل ہو تو سامنے لا کر دکھاؤ، تمہیں جو جھوٹے پروپیگنڈے لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہو اگر سچ ہے تو اس کی کوئی دلیل لا کر دکھاؤ۔ برادر اسلام، ضروری ہے کہ یہی انسانیت کا پیغام ہم غیر مسلموں تک سکھائیں، کیونکہ یہی وہ اخلاق ہیں جن اخلاق کی وجہ سے غیر مسلمان اسلام سے متاثر ہوئے تھے۔ نہ اسلام کسی کی دعوت کی وجہ سے، نہ اسلام کسی کی جد و جہد کی وجہ سے، بلکہ اسلام اگر پھیلا ہے تو اللہ کے نبی کے اخلاق کی وجہ سے، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لہذا وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حقیقی طور پر نمونہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہ تعامل جو اللہ کے نبی غیر مسلموں کے ساتھ کیا کرتے تھے جو رحمت و شفقت والا تھا، اسی پیغام کو کرنے اور دوسروں تک اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔